مارتا پیٹتا ہے تو اللہ کرے اس کو یہ عادت چھوڑ جائے. فرمایا یہ دعا بہت قبول ہوگی. پوچھا تیسری دعا کیا ہے؟ کہ میرا مالک بڑا شرابی ہے، شراب چھوڑ دے اور مومن بن جائے. فرمایا یہ دعا بھی قبول ہوگی. کہنے یہ دعا کرو مجھے بھی اور میرے مالک کو بھی اور تمہیں بھی اللہ سیدھا جنت میں لے جائے. فرمایا یہ دعا بھی قبول ہوگی. جب چاروں دعائیں قبول ہو گئی 4 دن دے کر مالک واپس سے وہ غلام واپس چلا گیا مالک کے پاس. تو مالک نے پوچھا کہاں گئے تھے، سونا کہاں ہے؟ کہنا راستے میں جا رہا تھا کہ بابا بیٹھا ہوا تھا، آوازیں لگا رہا تھا، دعا کرا لو 4 درہم دے دو، 4 دعائیں قبول کروا لو. میں نے 4 دعاؤں کا کہا، انہیں کہا پوری ہو گئی. مالک کا وقت بدلا تھا، سعادت مندی غالب آ رہی تھی، یوں ٹرن آ رہا تھا، اللہ کے ولی کی دعا قبول ہو رہی تھی. 4 پہلی دعا سنائی کہ پہلی دعا انہیں کہا کیا قبول ہوئی ہے؟ تو انہیں غلام نے کہا پہلی دعا میں نے کہا تھا کہ مجھے مارتا ہے مجھے آزاد کر دے. فرمایا چاہو تم آزاد. دوسری دعا کیا کہ دکھائی تھی، میں نے کہہ دیا کہ میرا مالک تو بڑا ظالم ہے، مارتا پیٹتا ہے، کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، کون مارے پیٹے گا تمہیں؟ تیسرا میں نے کہا تھا شراب بھی ہے، شراب پیتا ہے، شراب کو چھوڑ دے. کہہ لیا میں نے یہ بوتلیں بیچ نہیں آج شراب نہیں پینا. چوتھی دعا کے بارے میں کہنے لگا کہ 3 باتیں میرے پاس میں تھیں وہ میں نے کر لی ہے، چوتھی دعا کو پورا کرنا میرے پاس میں نہیں، یہ رب کائنات کر سکتے ہیں، اس کے میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ قبول کر لے. تاریخ والے نے لکھا ہے قصص النبیین کا حاشیہ ہے روضۃ الفضل کو قصص النبیین، اس پر لکھا ہوا ہے کہ رات کو جب گھر گیا فوت ہو گیا، صبح گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ لک یا فلان، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ بھی ہماری ساتھ ہے دعا کے قبول ہونے کی. آؤ میں بھی آپ سے 4 دعائیں کروانا چاہتا ہوں. رب کائنات اپنے احسان فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کیسر و کسریٰ کے خزانوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، فتح کروا دیا تھا، اللہ آج بھی وہی ہے، ہمیشہ وہی رہیں گے. وہ قادر ہے اللہ آج کی طاقتی قوتوں کو اس طرح مسلمانوں کا ہاتھوں فتح کروا دے. دوسری دعا آپ کی آواز میں کہنے آنے دعا پر آمین مور لگ جاتی ہے، فرشتے ساتھ دیتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں. دوسری دعا یہ کر لو کہ ہمارا یہ عزیز قدیر تصور حق بڑی محنت سے اللہ تبارک نے اس کو اس کام میں لگایا ہے اور بہت ترقی سے ماشاءاللہ یہ ادارہ چل رہا ہے. اللہ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس عزیز قدیر تصور حق کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ادارے کو اور جتنے ان کے کام باقی تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بہت سارے کام اسی نقش قدم پر چل کر کر رہے ہیں. مہمان نوازی اور ماں کی قدر کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کا احترام کرنا، اخلاق سے پیش آنا اور وقت دینا، مسجد کے اندر بیٹھنا، یہ قاری صاحب کی خصوصی عادات تھی. مسکرانا، مسکرا کر گفتگو کرنا، چھوٹے ہونے کے باوجود یہ عادات پوری کر رہا ہے. دعا کرو اللہ عزیز تصور حق کو والد صاحب کا صحیح خلف و رشید بنا کر انہیں داروں کو ترقی عطا فرمائے.